مخلوقات میں انسانوں کا، اور انسانوں میں مومنوں کا، اور مومنوں میں عالموں کا درجہ رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بلند کیا ہے، مگر بعض ناسمجھ ناعاقبت اندیش حضرات علماء کو نہ صرف گری نظر سے دیکھتے ہیں بلکہ بسا اوقات ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتے ہیں۔ گری نظر سے دیکھنا محض اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر ہو تو حرام اشد حرام، اور اگر بے وجہ علم ہو تو کفر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس لیے عالم سے نہ بغض رکھنا جائز ہے اور نہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا جائز۔ بلا وجہ شرعی ایک مسلمان کی دل آزاری جائز نہیں ہے، تو وہ حضرات جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے درجوں بلند عطا فرمایا ہے، ان کی تحقیر و توہین کیوں کر سکتے ہو، کیسے کر سکتے ہو؟ ایسے ہی غیبت تو عام لوگوں کی بھی گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ علماء اور ائمہ دین کی غیبت ہو۔ یہ ہمارے زمانے کا بہت بڑا المیہ بن چکا ہے کہ لوگ چائے کی دکان پر، چائے کی چسکیوں میں، اور کچھ پروفیشنل حضرات اپنے اپنے نجی مجلسوں میں علماء و ائمہ کی غیبت کو ایک عام شیوا بنا لیے ہیں۔ غیبت کی تباہی اور اس کی بربادی کی داستان بیان کرتے ہوئے امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ غیبت تو جاہل کی بھی حرام قطعی اور گناہ کبیرہ ہے، یعنی جاہل کی بھی غیبت کرنا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن عظیم میں اسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا فرمایا، یعنی جو شخص کسی کی غیبت کرے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، غیبت سے بچو کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، سخت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زانی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی بخشش ہی نہ ہوگی جب تک وہ نہ بخشے جس کی غیبت کی تھی، یعنی جب تک جس کی غیبت کی وہ نہ بخش دے رب تبارک و تعالیٰ بھی انہیں معاف نہیں فرمائے گا اور نہیں بخشے گا۔ اور بلا وجہ شرعی کسی مسلمان جاہل کی بھی تحقیر حرام قطعی ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے برا ہونے کی سب سے بڑی علامت پہچان یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی توہین کرے۔ اسی طرح کسی مسلمان جاہل کو بھی بے اذن شرع گالی دینا حرام ہے، حرام قطعی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینے والا اس کی مانند ہے جو عنقریب ہلاکت میں پڑنے والا ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب عام مسلمانوں کے باب میں یہ احکام ہے تو علماء اکرام کی شان تو ارفع و اعلیٰ ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علماء کے حق کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق۔ دوسری حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ ان کے حق کو ہلکا نہ سمجھے گا مگر منافق۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ پھر اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی عالم کی توہین کرے کہ وہ عالم ہے، جب تو صریح کفر ہے، یعنی وہ صریح کافر ہے۔ اور اگر بے وجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے، یعنی علماء کی تعظیم کو فرض جانتا ہے، مگر اپنی کسی نفسانی خواہشات یا دنیاوی خصومت کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا، تحقیر کرتا، تو سخت فاسق و فاجر ہے۔ اور اگر بے سبب رنج رکھتا ہے تو مریض القلب خبیث الباطن ہے اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔